وہ میرے چھوٹے بھائی کی بیوی تھی۔ دونوں کی پسند کی شادی ہوئی تھی، حالانکہ میری والدہ اس شادی کے لیے تیار نہ تھیں۔ کہتی تھیں کہ لڑکی بہت کم عمر اور لاؤبالی سی ہے، گھر کے معاملات کو سنبھالنے کے لیے ہمیں کسی سمجھدار لڑکی کی ضرورت ہے۔ میرا اپنا بھی ذاتی خیال یہی تھا، لیکن جہاں زیب کی ضد تھی کہ شادی کرے گا تو بس نظیفہ سے۔ پچھلے کئی ماہ سے میں اسی بحث کو جہاں زیب اور اپنی ماں کے بیچ سن رہا تھا۔ نہ میری والدہ اس کی بات ماننے پر آمادہ تھی، نہ ہی وہ اپنی ضد سے ہٹنے کو تیار تھا۔ مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ آخر اس کو اس لڑکی میں نظر کیا آیا ہے۔ کوئی بھی تو خوبی نہیں تھی اس میں، سوائے اس کے کہ وہ خوبصورت تھی، اور مجھے خوبصورت عورتوں سے سخت چڑ تھی، کیونکہ اس خوبصورتی نے میری زندگی برباد کر کے رکھ دی تھی۔ شاید میری ماں کے انکار کی وجہ بھی میں تھا، کیونکہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا تھا میری ماں ڈر گئی تھی، اسی لیے کہتی تھی کہ اب کسی کو بھی محبت کی شادی کی اجازت نہیں دیں گی۔ لیکن جہاں زیب تو کچھ سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ ایک بار کہنے لگا، آپ نے میری شادی نظیفہ سے نہیں کروائی تو جان دے دوں گا، خودکشی کر لوں گا۔ جب میں نے اسے یہ سب کہتے سنا تو اس کا گریبان پکڑ کے جھنجھوڑ دیا۔ میں نے کہا کہ کیا پاگل ہو گئے ہو تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ لفظ اپنی زبان سے نکالنے کی؟ خبردار جو تم نے دوبارہ ایسی بات اپنی زبان سے نکالی بھی تو۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ کہنے لگا، بھائی تھک گیا ہوں اماں کو منا کر، لیکن پتہ نہیں کیوں یہ اس قدر ضد پر آ گئی ہیں کہ سننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ انہیں اپنی اولاد کی خوشی کیوں نظر نہیں آتی؟ میں نے کہا، میں خود اماں کے ساتھ جاؤں گا اس لڑکی کا رشتہ لینے کے لیے۔ میرا وعدہ ہے کہ رشتہ پکا کروا کر ہی لوٹوں گا۔ پھر یہی ہوا تھا، میں نے نظیفہ کے ساتھ جہاں زیب کا رشتہ پکا کروا دیا۔ وہ بہت خوش تھا، کہنے لگا کہ بھائی آپ نے مجھے سارے جہان کی خوشیاں دے دی ہیں۔ نظیفہ میری والدہ کی دوست کی بیٹی تھی۔ میری والدہ کی نظیفہ کی والدہ سے بچپن سے دوستی تھی، اور وہ ان کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ خوبصورت بھی بہت تھی۔ ہمارا ان کے گھر میں آنا جانا بھی بہت تھا، اور اکثر میری ماں جہاں زیب کے ساتھ ہی اپنی دوست کے گھر جاتی تھی۔ اپنی شادی پر وہ بے تحاشا خوش تھا۔ میں نے سمجھا تھا کہ چلو وقت کے ساتھ ساتھ وہ لڑکی خود بخود میچیور ہو جائے گی، کیونکہ میری ماں کو صرف اس سے یہی مسئلہ تھا کہ وہ کم عمر تھی، اس لیے بچکانہ حرکتیں اس میں بہت تھیں۔ لیکن شاید یہ صرف میرا خیال تھا۔ شادی کی صبح روتے ہوئے کمرے سے باہر آئی تھی۔ میری والدہ مجھے صبح ہی ناشتہ دے دیتی تھیں، کیونکہ میں 9 بجے ہی اپنے آفس میں چلا جاتا تھا۔ آج کل تو وہ رواج ویسے بھی ختم ہو چکا ہے کہ شادی کی صبح ہی دلہن کو اٹھا کر مہمانوں میں بٹھا دیا جائے۔ پھر ہمارے گھر تو مہمان تھے بھی نہیں، اور جہاں زیب تو کہہ چکا تھا کہ ہم 1:30 بجے تک اٹھیں گے، اس لیے میری والدہ نے میرا ناشتہ بنا دیا تھا۔ ہم لوگ لاؤنج میں ہی ٹیبل پر ناشتہ کر رہے تھے جب روتے ہوئے نظیفہ کمرے سے باہر آئی۔ بال بکھرے ہوئے، دوپٹہ گلے میں جھول رہا تھا، ایک کھلا سا ٹراؤزر اور گھٹنوں تک کی ڈھیلی ڈھالی قمیض پہنی ہوئی تھی۔ اسے اس حلیے میں دیکھ کر پہلے تو میں پریشان ہو گیا۔ بھلا کمرے سے باہر نکلنے کا یہ کون سا طریقہ تھا؟ نئی دلہن اپنے کمرے سے یوں سر جھاڑ منہ پھاڑ اس حلیے میں تو باہر نہیں آتی۔ میں نے اپنی نظریں جھکا لیں۔ والدہ اسے روتا دیکھ کر البتہ پریشان ہوئی تھی۔ وہ فوراً سے میری ماں کے پاس آ گئی، کہنے لگی، آنٹی یہ جو جہاں زیب ہے نا بہت بدتمیز ہے، آپ کو پتہ ہے اس نے رات کو میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ اس کے بعد تو میرا ہاتھ پلیٹ میں ہی رکنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ میں جو بریڈ کے ساتھ آملیٹ کھا رہا تھا، میرا ہاتھ وہیں رکا تھا۔ میری والدہ کہنے لگی، کیا بات ہو گئی؟ کیا کہہ دیا اس نے تمہیں؟ ڈانٹا ہے کیا؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا، وہ تو تمہیں بہت چاہتا ہے۔ کہنے لگی، خوب چاہتا ہے، آپ کو نہیں پتا اس نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، اور میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتی۔ یہ کہہ کر اس نے میری طرف دیکھا۔ میں نے فوراً سے نظریں جھکا لیں۔ پھر وہ میری ماں کے کان کے قریب ہو کر سرگوشی میں کچھ بتانے لگی، لیکن آواز اس قدر بلند تھی کہ میں آرام سے سن سکتا تھا۔ اسی وقت جہاں زیب کمرے سے باہر آیا، بیچارہ خفت میں مبتلا تھا۔ فوراً سے تیز قدموں سے پہنچا، کہنے لگا، نظیفہ پلیز کمرے میں چلو، ایسے باہر آتے ہیں؟ وہ کہنے لگی، میں نہیں جاؤں گی تمہارے ساتھ کمرے میں، تم بہت بدتمیز ہو، تم نے رات کو بہت زور سے مجھے گلے لگایا تھا، اتنا زور سے کہ مجھے لگ رہا تھا میرے سانس رک جائے گی۔
بھلا کوئی ایسے بھی گلے لگاتا ہے؟ اس لڑکی کی ایسی باتیں سن کر تو میرے کانوں کی لو تک سرخ ہوئی تھی۔ بھلا ایسی بھی بات کوئی باہر آ کر اپنی ساس اور جیٹھ کے سامنے کہہ سکتا ہے؟ مجھے بے تحاشا غصہ آیا تھا۔ میں نے بڑی غصیلی نظر سے جہاں زیب کی طرف دیکھا۔ وہ بیچارہ شرمندگی سے نظر جھکا گیا۔ اس نے نظیفہ کا بازو پکڑا، اسے زبردستی کمرے میں لے گیا۔ اماں کہنے لگیں، دیکھا تم نے کتنا بچپنا ہے اس میں، اور اس لڑکے نے میری ایک نہیں سنی۔ بڑا شوق تھا اسے نظیفہ سے شادی کرنے کا، کرے اپنا شوق پورا۔ میں نے اپنی چائے ختم کی اور آفس چلا گیا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے میری والدہ نے اگر اس لڑکی کے لیے انکار کیا تو ٹھیک ہی کیا تھا۔ جتنا لاؤبالی میں اسے سمجھ رہا تھا، یہ تو اس سے کہیں زیادہ تھی۔ شاید وہ میاں بیوی کے رشتے سے بھی واقف نہ تھی، اور جہاں زیب تو اسے شدت سے چاہتا تھا۔ اس لیے اس کی محبت کے اس طرح کے اظہار پر وہ پریشان سی ہو گئی۔ رات کو جب میں گھر آیا تو وہ میری والدہ کے کمرے میں تھی۔ کہنے لگی، میں جہاں زیب کے کمرے میں نہیں سوں گی، یہ مجھے پوری رات سونے نہیں دیتا۔ میری ماں اسے سمجھائے جا رہی تھیں۔ جہاں زیب لاؤنج میں بیٹھا اپنا سر پکڑے نہ جانے کس سوچ میں مبتلا تھا۔ میں نے اپنی ٹائی ڈھیلی کی اور اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ اس کی کمر پر تھپکی لگائی۔ وہ بری طرح سے چونکا۔ میں نے کہا، ہاں بھائی، تمہارا شوق پورا ہو گیا نظیفہ سے شادی کرنے کا؟ کہنے لگا، سمیر بھائی، فار گاڈ سیک آپ تو میرا یوں مذاق نہ اڑائیں۔ بیچارہ بے بسی کی حالت سے گزر رہا تھا۔ میں ہنسنے لگا۔ میں نے کہا، بے شک وہ تمہاری محبت ہے، لیکن شادی کی پہلی رات تھوڑا لحاظ رکھنا چاہیے تھا۔ جب تم جانتے ہو کہ لڑکی عقل سے بالکل ہی فارغ ہے، سب کے سامنے تمہارا پول کھول دے گی۔ میری بات سن کر اس نے نظر چرائی تھی۔ میں نے کہا، دیکھو، میں تمہارا بڑا بھائی نہیں، تمہارا دوست بھی ہوں، اس لیے تھوڑا سمجھا رہا ہوں۔ تھوڑا پیار محبت سے لے کر چلو، ابھی اپنی شدتیں دبا کر رکھو۔ پہلے اسے صرف اپنی محبت کا عادی بناؤ، نرمی برتو اس کے ساتھ۔ نازک سی لڑکی ہے، اوپر سے کم عمر بھی ہے اور لا ابالی سی بھی ہے۔ اماں شاید ٹھیک ہی کہتی تھیں، لڑکی کا شادی کے لیے میچیور ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، کم از کم ایسی سچویشن پیدا نہیں ہوتی، اور تمہاری طرح شوہروں کو شرمندہ ہونا نہیں پڑتا۔ کہنے لگا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں نے شاید کچھ زیادہ ہی جذبات دکھا دیے۔ جہاں زیب مجھ سے 5 سال چھوٹا تھا اور ہم 2 ہی بھائی تھے۔ والد کا انتقال جب ہوا تب میں ان کا بزنس سنبھالنے لگا۔ البتہ جہاں زیب کالج میں پڑھتا تھا، اس لیے والد کے انتقال پر بہت رویا تھا۔ میں نے باپ کی طرح سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا، اسے گلے لگایا تھا۔ میں نے کہا کہ فکر مت کرو، یہ مت سمجھو کہ ابو نہیں رہے تو تم تنہا ہو گئے ہو۔ میں ہوں نا، تمہارا بڑا بھائی بھی ہوں، دوست بھی ہوں، اور اب باپ جتنی محبت بھی میں جہاں زیب سے کرتا تھا، اتنی ہی وہ بھی مجھ سے کرتا تھا۔ اپنی ہر بات جب تک وہ مجھے نہیں بتا دیتا، اسے چین نہیں آتا تھا۔ میری والدہ مجھ سے شادی کا کہہ کے تھک چکی تھیں، لیکن میں صاف کہہ چکا تھا کہ مجھے شادی کرنی ہی نہیں ہے، کسی سے بھی نہیں کرنی۔ میری والدہ کہنے لگی کہ کیوں اس لڑکی کا روگ لگا کر بیٹھے ہو، اسے تو تمہاری پرواہ تک نہیں۔ میں نے کہا، اماں، میرا عورت ذات پر سے بھروسہ اٹھ گیا ہے، ایک بار آزما چکا ہوں نا، بار بار ہر عورت کو نہیں آزما سکتا، سب ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو زیادہ شوق ہے تو جہاں زیب کی شادی کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر میں نے ٹاپک ہی ختم کر دیا تھا، لیکن میری والدہ کو نہ جانے کیا مسئلہ تھا، بار بار انہیں میری تنہائی کا دکھ ستاتا رہتا تھا۔ کہتی تھی کہ بھول جاؤ اسے، لیکن شاید بھولنا اتنا آسان نہیں ہوتا، وہ بھی ایک ایسی شخصیت کو جسے ہم نے ٹوٹ کر چاہا، اس پر اندھا بھروسہ کیا۔ جب انسان ایسے کسی شخص سے دھوکہ کھاتا ہے تو بالکل ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ میں بھی بالکل ایسا ہی تھا، بالکل ٹوٹ چکا تھا۔ عورت ذات سے نفرت ہونے لگی تھی، لگتا تھا سب عورتیں بے وفا ہوتی ہیں۔ میں اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا اپنی تلخ یادوں کے ساتھ سگریٹ پی رہا تھا، جب باتوں کی آواز نے میری توجہ باہر لان کی طرف مبذول کروائی، جہاں زیب شاید نظیفہ کو ڈنر کے لیے باہر لے جا رہا تھا۔ کہنے لگی، ایک تو تم میرا ہاتھ نہیں پکڑو گے۔ کہنے لگا، ٹھیک ہے، نہیں پکڑوں گا۔ اور کچھ؟ کہنے لگی، ہاں، اور بھی بہت کچھ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کھانا کھانے کے بعد میں چاکلیٹ آئس کریم کھاؤں گی، اور اس کے بعد تم مجھے بہت ساری لیز چپس اور چاکلیٹس لے کر دو گے، ساتھ میں گولڈن کوکیز بھی ہونی چاہیے اور جوسز بھی۔
شادی کی رات بھی تم نے میرے ہاتھ سے چاکلیٹ چھین لی تھی، کتنی بری بات ہے۔ وہ کہنے لگا اوکے تمہیں جو چاہیے ہوگا میں لے دوں گا، لیکن پلیز ابھی ناراضگی ختم کرو۔ اور ایک بات اور، کمرے میں ہم لوگوں کے درمیان کیا بات چیت ہوتی ہے اور کیا نہیں وہ کمرے میں رہنے دیا کرو، اماں کے سامنے مت کہا کرو، بری بات ہوتی ہے۔ کہنے لگی کیوں نہ کہوں، تم ہو ہی اتنے بدتمیز، اب ایسی حرکتیں کرو گے تو میں تو تمہاری شکایت لگاؤں گی نا۔ دیکھو میرے ساتھ آرام سے رہا کرو، میرے قریب مت آیا کرو، مجھے ڈر لگتا ہے۔ وہ اس کی بات سن کر ہنسنے لگا۔ کہنے لگی دانت کیوں نکال رہے ہو؟ کہنے لگا کچھ نہیں یار، تمہیں سمجھانا بہت مشکل ہے، چلو گاڑی میں بیٹھو۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ کر جا چکے تھے۔ میں نے بہت بے وقوف سی لڑکیاں اپنی زندگی میں دیکھی تھیں، لیکن نظیفہ جیسی نہیں دیکھی تھی۔ ایک دن میں شام کو ہی اپنے آفس سے واپس آ گیا، میرے سر میں بہت درد تھا، لیکن جیسے ہی گاڑی اپنی گلی میں موڑی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اپنی آنکھیں جھپکنا بھول گیا۔ وہ بے وقوف سی لڑکی اپنی کمر پر دوپٹہ باندھے گلی کے بچوں کے ساتھ بیٹ بال کھیل رہی تھی۔ اسے یوں گلی میں دیکھ کر تو مجھے غصہ آنے لگا۔ جہاں زیب اس وقت آفس میں تھا، کیونکہ میرے سر میں درد تھا اس لیے میں نے کہا تھا کہ میٹنگ تم اٹینڈ کر لو، میں گھر جا رہا ہوں۔ میں نے گاڑی گھر کے قریب روک دی، غصے سے گھر سے باہر نکلا۔ وہ بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنے میں مصروف تھی۔ جیسے ہی چوکا لگایا تو تالیاں مارنے لگی۔ میں اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا، اسے غصے سے دیکھنے لگا۔ مجھے یوں دیکھ کر اس نے اپنے ماتھے پر بل ڈالے۔ میں نے کہا عقل بیچ کھائی ہے تم نے، شرم نہیں آتی تمہیں، اپنا حلیہ دیکھا ہے؟ میرا یہ کہنا تھا کہ اس نے اپنے کپڑے دیکھنے شروع کر دیے۔ کہنے لگی کیا ہوا ہے میرے حلیے کو؟ میں نے کہا کوئی اس طرح سے باہر آتا ہے؟ کہنے لگی کرکٹ کھیلنے کے لیے تو ایسے ہی باہر آتے ہیں۔ میں نے کہا اندر چلو۔ میرا لہجہ کافی سخت تھا۔ وہ منہ بنائے اندر آ گئی۔ میری والدہ کچن میں کھانا بنا رہی تھیں۔ میں نے اسے لاؤنج میں لا کر اسے ڈانٹنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا شرم نہیں آتی تمہیں؟ گلے میں دوپٹہ نہیں ہے، یوں کمر پر باندھ کر تم کرکٹ کھیل رہی ہو، تمہاری عمر ہے کرکٹ کھیلنے کی؟ کہنے لگی کرکٹ کھیلنے کی کون سی عمر ہوتی ہے سمیر بھائی، آپ کیوں ہر وقت میرے پیچھے پڑے رہتے ہیں؟ ویسے بھی میں نے جہاں زیب سے پوچھا تھا۔ میری آواز سن کر میری والدہ بھی کچن سے باہر آ گئی۔ کہنے لگی کیا ہوا ہے سمیر؟ میں نے کہا آپ کو ہوش ہے کہ یہ کہاں تھی؟ کہنے لگی نہیں مجھے نہیں معلوم، میں تو کب سے کچن میں تھی۔ کہاں تھی یہ؟ میں نے کہا گلی میں بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیل رہی تھی۔ یہ سننا تھا کہ میری ماں نے نظیفہ کو پیار سے ڈانٹا۔ کہنے لگی بیٹا یہ کوئی اچھی بات تھوڑی ہے، محلے والے دیکھیں گے تو کیا سوچیں گے کہ ان کی بہو پاگل ہے جو گلی کے بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیل رہی ہے، آئندہ تم باہر نہیں جاؤ گی۔ کہنے لگی کرکٹ کھیلنے والے کیا پاگل ہوتے ہیں؟ سمیر بھائی کو تو ویسے ہی عادت ہے ہر ایک کو کاٹنے کی، ملازمین پہ بھی چلاتے رہتے ہیں۔ میں اس وقت واقعی غصے میں تھا۔ میں نے اپنی والدہ سے کہا اسے سمجھا دیں، آئندہ یہ مجھے گلی میں نظر نہ آئے، ورنہ اس کے ساتھ ساتھ میں جہاں زیب کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے بعد وہ مجھے کہیں بھی نظر نہیں آئی، لیکن کبھی سامنا ہو بھی جاتا تو مجھے دیکھتے ہی اس کے ماتھے پر بل پڑ جاتے۔ میری والدہ اب اسے کچن میں لے جانے لگی تھی، تھوڑا تھوڑا کام بھی سکھانے لگی تھی۔ جہاں زیب کے ساتھ بھی اس کا رویہ کافی بہتر ہو گیا تھا۔ اکثر رات کو جب میں اپنے کمرے کی بالکنی میں سگریٹ پیتا تو مجھے ان دونوں کی باہر لان میں بیٹھ کر ہنسنے اور باتیں کرنے کی آوازیں آتی تھیں۔ میں خوش تھا کہ جہاں زیب خوش ہے۔ میں اپنی ہی سوچوں میں مگن تھا، میری توجہ ان کی باتوں کی جانب بالکل بھی نہیں تھی۔ جب میں نے اپنا نام نظیفہ کے منہ سے سنا، نہ چاہتے ہوئے بھی میرے کان کھڑے ہوئے۔ کہنے لگی جہاں زیب یہ سمیر بھائی ایسے کیوں ہے؟ وہ کہنے لگا کیا مطلب؟ سمجھا نہیں۔ کہنے لگی ہر وقت چنگیز خان بنے رہتے ہیں، ان کی گردن کلف کی طرح اکڑی رہتی ہے، جیسے ان کے کپڑے کلف سے اکڑے رہتے ہیں۔ انسان میں اتنا بھی غرور نہیں ہونا چاہیے، انسان تھوڑا نرمی سے بات کر لیتا ہے۔ اچھا خاصا میں گلی میں کبھی کبھی کرکٹ کھیل لیتی تھی، لیکن اس دن انہوں نے مجھے بہت برے طریقے سے ڈانٹا۔ وہ کہنے لگا دیکھو یہ سب اچھا نہیں لگتا، وہ بڑے ہیں اور بڑے ڈانٹ کر بھی سمجھا سکتے ہیں۔ کہنے لگی لیکن مجھے ایسے لوگ بالکل نہیں پسند جو ہر وقت ماتھے پر غصہ سجائے رکھیں۔ کہنے لگی مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ ان سے کوئی لڑکی شادی کیوں نہیں کرتی، کیونکہ یہ ہیں ہی ایک نمبر کے سڑیل مزاج۔
میں سگریٹ پی رہا تھا. اس کی باتیں مجھے بری تو بہت لگیں. بنا مجھے جانے وہ جو منہ میں آ رہا تھا کہے جا رہی تھی. میں نے اس بات کا زیادہ نوٹس نہیں لیا تھا. لیکن اس کے بعد ایک دم ہی بارش شروع ہو گئی. موسم سرما کی پہلی بارش تھی. جہاں زیب کہنے لگا، نظیفہ چلو اندر چلو، رات کا پہر ہے اور پہلی بارش ہے، اگر ٹھنڈ لگ گئی تو بیمار پڑ جاؤ گی. لیکن وہ تو لان کے بیچوں بیچ کھڑی ہو کر گول گول گھومنے لگی. کہنے لگی، بارش میں کون اندر بیٹھتا ہے بے وقوف. پھر اس نے جہاں زیب کا ہاتھ پکڑا اور اسے زبردستی لان میں لے گئی. وہ کہنے لگا، پاگل ہو گئی ہو تم، خود بھی بھیگ رہی ہو، مجھے بھی بارش میں بھگو رہی ہو. کہنے لگی، بارش میں ہی تو رومانس کا مزہ آتا ہے، چلو نا کپل ڈانس کرتے ہیں. وہ کہنے لگا، کوئی شرم و حیا ہے تمہارے اندر؟ اگر کوئی آس پڑوس میں سے دیکھ لے تو کتنی بری بات ہے. کہنے لگی، رات کے اس پہر سب سو رہے ہیں، کوئی نہیں جاگا. میرے کمرے میں لائٹ بند تھی، بالکنی کا بلب بھی بالکل بند تھا. اندھیرے میں شاید وہ مجھے دیکھ نہیں پائے تھے، لیکن میں دیکھ رہا تھا. کچھ ہی دیر میں وہ جہاں زیب کے ساتھ کپل ڈانس کرنے لگی، گنگنانے لگی. میں فوراً سے اپنے کمرے میں آ گیا. پتہ نہیں کیوں لیکن پہلی بار گھر میں پرانی یادوں نے ڈیرا ڈالا. آنکھیں بند کیں تو اس ستمگر کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آ گیا. کبھی میں نے بھی اس کے ساتھ ایسی ہی زندگی کے خواب دیکھے تھے، لیکن میری محبت کو تو جیسے ذلت کا تماچا اس نے لگایا تھا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا. دل میں ایک ٹیس سی اٹھی تھی کہ کاش وہ بے وفا نہ ہوتی تو آج میری زندگی میں بھی بے شمار رنگ ہوتے. نہ چاہتے ہوئے بھی میری آنکھیں نم ہوئی تھیں. لیکن پھر سوچا تھا، کوئی نہیں، خدا نے میرے بھائی کو اس کی محبت دے دی، اچھا ہے، دونوں خوش ہیں. نظیفہ جہاں زیب کے ساتھ خوش ہے. ایک پرسکون سانس میں نے خارج کیا تھا، اپنا سگریٹ جلایا اور اپنا دل جلانے لگا. پتہ نہیں کیوں لیکن مجھے نیند نہیں آتی تھی. پھر چند روز بعد ایک اور خوشخبری تھی جس نے ہمارے گھر میں جیسے 4 چاند لگا دیے. نظیفہ امید سے ہوئی تھی. میری والدہ تو خوشی کے مارے دیوانی سی ہو گئی. نظیفہ کو تو بیڈ سے اٹھنے ہی نہیں دے رہی تھی. کہنے لگی، خبردار جو تم نے پیر بھی زمین پر رکھا تو. جہاں زیب بھی بے تحاشا خوش تھا. خوش تو میں بھی تھا کہ چلو گھر میں ایک نیا مہمان آ جائے گا، میں اس کے ساتھ دل لگا لوں گا، میری زندگی بھی آسانی سے گزر جائے گی. بار بار جہاں زیب مسکرائے جا رہا تھا. کہنے لگا، بھائی یقین نہیں آ رہا، اللہ نے مجھے اتنی بڑی نعمت سے نواز دیا. اس بات کو چند ماہ گزرے تھے. میری والدہ نظیفہ کا بہت خیال رکھتی تھی. ایک تو وہ کم عمر تھی، کھانے پینے کی پرواہ نہیں کرتی تھی. ذرا سے چکر آتے ہی طبیعت خراب ہوتی تو رونے لگتی تھی. کہتی تھی، مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہوتا، جو بھی کھاتی ہوں الٹی ہو جاتی ہے. میری والدہ اسے سمجھاتی کہ ہر عورت اس سے گزرتی ہے، تم بس فکر مت کرو. میری والدہ کبھی اسے فریش جوس پلاتی، کبھی پھل کھلاتی، اس کا بہت خیال رکھتی تھیں. 3 ماہ بعد نظیفہ کی سالگرہ تھی اور جہاں زیب اس کی سالگرہ بہت اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کرنا چاہتا تھا. کہنے لگا، اسے سرپرائز دوں گا. میرے ساتھ ہی وہ آفس سے واپسی پر بہت بڑی بیکری پر جا کر رکا. وہاں سے کیک لیا اور پھر گاڑی گھر کی طرف بڑھا دی. کہنے لگا، میں نے اس کے لیے گولڈ کی رنگ لی ہے. جیب سے نکال کر اس نے میرے ہاتھ پر رکھی. میں نے جب وہ رنگ دیکھی تو بے حد نازک اور نفیس سی تھی. میں نے کہا، بہت پیاری ہے. کہنے لگا، میری چوائس ہے ہی بہت اچھی. ایک دم جیسے اس نے گاڑی کو بریک لگائی. کہنے لگا، او ہو بھائی، میں بھول گیا، میں نے نظیفہ کے لیے پھول لینے تھے. سامنے پھولوں کی دکان تھی. وہ وہاں جا کر کہنے لگا، وائٹ روز کا ایک بوکے بنا دے. لیکن وہاں پر وائٹ روز نہیں تھے. انہوں نے کہا کہ روڈ کراس کر کے سامنے ایک اور شاپ ہے، وہاں سے آپ کو وائٹ روز مل جائیں گے. میں نے کہا کہ ایسے کرو یہیں سے لے لو، اور اتنے اتنے پیارے پیارے کلرز کے گلاب ہیں، کوئی بھی لے لو. وہ کہنے لگا، نہیں نا بھائی، نظیفہ کو وائٹ گلاب پسند ہے. میں نے کہا، کیا فرق پڑتا ہے، اگر اب تم نے گاڑی دوسرے روڈ پر ٹرن کی تو بہت لمبا راستہ طے کرنا پڑے گا. ناظم ٹائم دیکھو، 9 بج گئے ہیں، کچھ دیر میں تمہارے مہمان آ جائیں گے، تمہارا سارا سرپرائز دھرے کا دھرا رہ جائے گا. کہنے لگا، ہاں یہ تو ہے. پھر کہنے لگا، ہاں بھائی ایسا کرتا ہوں، میں پیدل روڈ کراس کر کے سامنے والی دکان سے وائٹ روز کا بوکے لے کر آتا ہوں. میں نے کہا، ٹھیک ہے لیکن دھیان سے جانا. کہنے لگا، بس یوں گیا یوں آیا، آپ گاڑی اسٹارٹ کریں. میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا.
جہاں زیب روڈ کراس کر کے سامنے دکان پر گیا، وہاں سے وائٹ کلر کا روز کا بوکے خریدا۔ واپسی پر ریڈ لائٹ پر گاڑیاں رکی ہوئی تھیں۔ وہ تیزی سے بھاگتا ہوا روڈ کراس کر رہا تھا کہ ایک دم گرین لائٹ روشن ہو گئی۔ گاڑیاں تیزی سے روڈ پر سے گزرنے لگیں۔ ایک دم ہی جہاں زیب کے سامنے ایک بائک آئی، جس سے بچنے کے لیے وہ فوراً سے رکا، لیکن پیچھے سے آنے والے ٹرک سے ٹکرا گیا۔ یہ دیکھ کر مجھے یوں لگا جیسے کسی نے میرے اندر سے جان نکال دی ہو۔ میں نے گاڑی میں بیٹھے ہی جہاں زیب کو پکارا تھا۔ میں فوراً سے گاڑی سے اترا۔ بہت ساری گاڑیاں وہاں رک گئی تھیں، لوگوں کا ہجوم لگ گیا تھا۔ میں بھاگتا ہوا وہاں پہنچا تھا اور اس ہجوم کو پیچھے ہٹانے لگا کہ یہ میرا بھائی ہے، پیچھے ہٹو، دیکھنے تو کیا ہوا ہے۔ لیکن جب میں نے اسے دیکھا تو اس کا پورا چہرہ خون سے لت پت تھا۔ اس کے سر سے خون بہے جا رہا تھا۔ وہ بن پانی کی مچھلی کی طرح سے تڑپ رہا تھا۔ میں فوراً سے اس کے پاس آ گیا۔ میں نے اسے اٹھایا۔ بہت سے نوجوان میرے ساتھ ہی میری گاڑی کے پاس آ گئے۔ میں نے اپنی چابی ایک نوجوان کو پکڑائی۔ میں نے کہا جلدی سے ہاسپٹل لے کر چلو۔ میں جہاں زیب کے ساتھ گاڑی کی پچھلی نشست پر بیٹھ گیا۔ گاڑی ہاسپٹل کی جانب رواں دواں تھی۔ میں اس نوجوان سے کہہ رہا تھا کہ تیز گاڑی چلاؤ، جلد از جلد ہاسپٹل پہنچے، لیکن جہاں زیب کی سانسیں اکھڑنے لگیں۔ اس نے فوراً سے میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگا بھائی میں نہیں بچوں گا۔ یہ سننا تھا مجھے لگا جیسے میرے اندر سے کسی نے روح کو کھینچا ہو۔ میں نے کہا نہیں میرے بچے، میری جان، تمہیں کچھ نہیں ہو سکتا، میں تمہیں کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا، کچھ نہیں ہوگا تمہیں، ذرا سی چوٹ ہے، تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ میں نے کہا خدا کے لیے گاڑی تیز چلاؤ یار، یہ ہاسپٹل کیوں نہیں آ رہا؟ جو قریبی ہاسپٹل ہے فوراً سے وہاں پر گاڑی لے جاؤ۔ نوجوان کہنے لگا دیکھیں بھائی، میں تو اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہوں، لیکن ٹریفک بہت ہے۔ وہ بار بار ہارن دے رہا تھا، گاڑیوں کو پیچھے ہٹنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا، میں کیسے اپنے بھائی کو لمحوں میں ہاسپٹل لے جاؤں، اس کی اکھڑتی سانسوں کو اپنی سانسیں دے کر بچا لوں، کچھ بھی کر لوں۔ کہنے لگا بھائی مجھ سے وعدہ کریں، آپ میری بیوی کو بے سہارا نہیں چھوڑیں گے۔ میں نے کہا کیسی باتیں کر رہے ہو تم؟ میں بار بار اس کا خون سے لت پت چہرہ چوم رہا تھا، اس کے خون سے بھرے ہاتھوں کو چوم رہا تھا۔ میں نے کہا میری جان جہاں زیب، تمہیں کچھ نہیں ہوگا میرے بچے، تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، تمہیں کچھ ہونے نہیں دوں گا، تمہارا بھائی زندہ ہے، ابھی اپنی جان دے کر بھی تمہیں بچا لے گا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا۔ گاڑی ہاسپٹل کے پاس جا کر رکی تو میں نے فوراً گاڑی سے نیچے اتر کر شور مچانے لگا کہ جلدی سے کوئی اسٹریچر لے کر آؤ۔ ہاسپٹل کا عملہ بڑی تیزی سے متحرک ہوا تھا۔ جلدی سے اسٹریچر پر میں نے اسے لٹا دیا، اس کے ساتھ ہی جانے لگا۔ میں نے کہا تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ خون بہت بہہ چکا تھا، وہ اکھڑی سانسیں لے رہا تھا، میرا ہاتھ اب بھی اس کے ہاتھ میں تھا۔ کہنے لگا بھائی وعدہ کریں مجھ سے، میری نظیفہ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ میں نے کہا تم ٹھیک ہو جاؤ گے، لیکن اسے سانس لینے میں دقت ہو رہی تھی۔ کہنے لگا میں بہت تکلیف میں ہوں، مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ میری بیوی، بھائی میری بیوی۔ اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ میں نے کہا اسے نہیں چھوڑوں گا، تمہاری قسم اسے بے آسرا کبھی نہیں چھوڑوں گا، لیکن تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ لیکن اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں بے جان ہوا تھا۔ مجھے لگا کسی نے میرے اندر سے روح کو کھینچ کر نکالا ہو۔ اس کے بعد جب اسے آپریشن تھیٹر لے جایا گیا اور آپریشن تھیٹر کا دروازہ بند ہوا، میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ میرے اندر اب بھی کوئی کہہ رہا تھا کہ جہاں زیب جا چکا ہے، لیکن میں اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دے رہا تھا کہ نہیں ایسے نہیں ہوگا، ڈاکٹر اسے میڈیسن دے گا، انجیکشن لگائے گا، اسے ہوش آ جائے گا۔ بس ایک یقینی بے یقینی کی کیفیت میں تھا۔ 10 منٹ بعد آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا تھا۔ ڈاکٹر گردن جھکائے میرے سامنے آیا تھا، کہنے لگا آئی ایم سوری، ہم آپ کے بھائی کو بچا نہیں سکے۔ میں نے اس ڈاکٹر کا گریبان پکڑ لیا، مجھ پر تو گویا جنون سا طاری تھا۔ میں بولا ارے ابھی تو وہ 25 کا نہیں ہوا، وہ اتنا سا ہے، چھوٹا سا، میرے ساتھ فٹ بال کھیلا کرتا تھا، ابھی تو اس کی شادی کو 1 سال بھی نہیں ہوا، ابھی تو وہ باپ بھی نہیں بنا، اس نے تو یہ بھی خوشی نہیں دیکھی۔
اتنی جلدی کیسے جا سکتا ہے؟ کیوں ایسا کہہ رہے ہو؟ کیوں جھوٹ بول رہے ہو؟ کچھ نہیں ہوا میرے بھائی کو۔ یہ کہہ کر میں آپریشن تھیٹر کے اندر گیا۔ اس کے چہرے تک سفید چادر تھی۔ میں نے فوراً سے وہ سفید چادر اتار کر دور پھینکی۔ ایسے لگ رہا تھا سو رہا ہے، آنکھیں بند تھیں، چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ میں نے کہا جہاں زیب دیکھو نا یہ کیا بکواس کر رہے ہیں، جہاں زیب اٹھو۔ یہ کہہ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میری آواز سن کر بہت سے مریض مجھے دیکھنے لگے، لیکن یہ تو شاید تکلیف اور اذیت کی ابتدا تھی۔ میری والدہ تو کبھی بھی یہ برداشت نہیں کر سکتی تھیں، اور پھر نظیفہ، اسے میں کیسے کہتا کہ اس کا جانشین جا چکا ہے؟ میری آنکھوں سے آنسو بہے جا رہے تھے۔ کچھ دیر میں وہیں بیٹھا روتا رہا۔ بار بار میری ماں کا فون آ رہا تھا۔ میں نے بمشکل آنسو صاف کیے تھے۔ فون اٹھایا تو کہنے لگی تم دونوں بھائی باز نہیں آ سکتے؟ بڑا شوق ہے تم لوگوں کو سرپرائز دینے کا، لیکن دیکھ لو تم لوگوں کی دیر نے تم لوگوں کا سارا بھانڈا پھوڑ کے رکھ دیا ہے۔ سارے مہمان آ چکے ہیں، چلو اب جلدی سے آ جاؤ۔ آج تو میں نے نظیفہ کو شادی والا لہنگا پہنایا ہے، حالانکہ وہ پہن نہیں رہی تھی، لیکن میں نے کہا کہ یہ پہنو جہاں زیب خوش ہو جائے گا۔ یہ سن کر فون میرے ہاتھ سے گرتے ہوئے بچا تھا۔ میں نے فون بند کر دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ ایسے موقع پر جا کر کیا منہ دکھاؤں گا، کیا خبر دوں گا؟ ایمبولینس تیار ہو چکی تھی۔ میں کسی بے جان وجود کی طرح اپنی گاڑی چلا رہا تھا اور ایمبولینس میرے پیچھے تھی۔ گھر کے باہر ایمبولینس کی آواز سنی تو کچھ مہمان جو گھر کے اندر جا رہے تھے وہ رک گئے۔ میں گاڑی سے اترا اور ان کے گلے لگ کر رونے لگا۔ تب تک میری والدہ بھی باہر آ گئی اور باقی مہمان بھی باہر آ گئے۔ جہاں زیب کے دوست تھے، ان کی بیویاں تھیں اور نظیفہ بھی تھی۔ سب حیرت کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ میری ماں میرے پاس آ گئی۔ کیا ہوا تمہیں؟ رو کیوں رہے ہو؟ میں نے کہا اماں، جہاں زیب ہمیں چھوڑ کر چلا گیا۔ ایمبولینس سے اس کی میت اتاری جا رہی تھی۔ میری ماں یہ سن کر وہیں گر گئی۔ میں اپنی ماں کو پکڑنے لگا، انہیں سنبھالنے لگا۔ نظیفہ اس عروسی لباس میں بھاگتی ہوئی ایمبولینس کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ جہاں زیب کی میت کو دیکھ کر کہنے لگی یہ کون سا نیا ڈرامہ ہے؟ جہاں زیب مجھے پتا ہے تمہیں مذاق کی عادت ہے، لیکن دیکھو دس از ناٹ فیئر، یہ مذاق اچھا نہیں ہے، چلو اٹھ کر بیٹھو۔ پھر اس نے اپنے ہاتھوں سے اس سفید کپڑے کو اس کے چہرے سے ہٹایا۔ پھر بے تحاشا چیخوں کی آوازیں تھیں جو ہماری گلی میں گونج رہی تھیں۔ تمام بنگلے والے گھروں سے باہر نکل آئے۔ کوہرام سا مچ گیا۔ وہ روئے جا رہی تھی، چلائے جا رہی تھی۔ کچھ دیر میں سب خبر سب رشتہ داروں کو ہو چکی تھی۔ نظیفہ کی والدہ بھی آئی تھیں، لیکن بہت رو رہی تھیں۔ نظیفہ تو سنبھالے نہیں سنبھل رہی تھی، ابھی تک عروسی لباس میں تھی۔ جہاں زیب کی میت کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، کہنے لگی اٹھو نا، تم نے مجھ سے کل کہا تھا کہ تم کل عروسی لباس پہننا، میں نے تمہاری شادی کی رات خراب کر دی تھی نا، تم نے کہا تھا کہ آج کی رات تم مجھے اپنی محبت سے سیراب کرو گے، اپنی شادی کی رات کی ساری محرومیاں پوری کرو گے، تم نے کہا تھا تم میری تعریف کرو گے، کرو نا میری تعریف، دیکھو کب سے سجی سنوری بیٹھی ہوں تمہارے لیے، میں مر جاؤں گی۔ کہنے لگی میں کیوں زندہ ہوں، مجھے بھی مر جانا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی۔ کچھ خواتین اس کے پاس آ کر بیٹھ گئیں، اس کی کلائیاں پکڑیں اور زمین پر مار کر چوڑیاں توڑ دیں۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی تھی۔ میری ماں تو ایک کونے میں بیٹھی تھی، بس رو رہی تھی، کچھ نہیں بول رہی تھی۔ میری ماں کے پاس ہی نظیفہ کی والدہ بیٹھی تھیں، وہ بھی روئے جا رہی تھیں۔ کہنے کو ان کے پاس بھی ہمدردی کا کوئی جملہ نہیں تھا۔ غم تو ان کا بھی چھوٹا نہ تھا۔ جوان جہان بیٹی شادی کے چند ماہ بعد بیوہ ہو گئی تھی۔ البتہ میں ضرور اٹھ گیا تھا۔ میں نے خواتین سے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہی ہیں، اس کے ہاتھ پر زخم ہو جائیں گے۔ وہ کہنے لگی تم چپ کر کے بیٹھے رہو، یہ رسمیں ہوتی ہیں، سہاگن کے ہاتھوں میں چوڑیاں نہیں ہونی چاہیے، مردے کو تکلیف پہنچتی ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے زبردستی اس کے ہاتھوں کی چوڑیاں اتارنی شروع کر دیں، اس کے زیور کو نوچنے لگی۔ وہ بت بنی بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسی رسم ہے۔ دو عورتیں نظیفہ کو اپنے ساتھ اس کے کمرے میں لے گئیں۔ کچھ دیر بعد جب وہ آئی تو سفید لباس میں ملبوس تھی، بالکل چپ چاپ،
بے بس. ایک آنسو تھے جو اس کی آنکھوں سے باہر آ رہے تھے. تدفین کا وقت بھی آ گیا. میں اب تک خود کو سنبھالے ہوئے تھا، لیکن اپنے بھائی کو مٹی کے حوالے کرتے ہوئے میرا صبر بھی جواب دے گیا. بہت رویا تھا میں اپنی ماں کے سامنے رو نہیں سکتا تھا، ورنہ وہ تو شاید بالکل ہی جینا چھوڑ دیتی. تنہائی میں رو سکتا تھا. گھر آیا تو میری والدہ میرے ساتھ لگ کر رونے لگی. کہنے لگی چھوڑا ہے میرے بیٹے کو. میں نے اپنی ماں کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا. پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا. البتہ نظیفہ اپنے کمرے میں بند ہو چکی تھی. اس کی عدت شروع ہو چکی تھی. اس کے ساتھ اس کی والدہ اس کے کمرے میں تھی. چند دن ایسے ہی گزرے تھے. کسی نے نہ ٹھیک سے کچھ کھایا تھا نہ پیا تھا. زبردستی ہی میں اپنی والدہ کے کمرے میں دودھ کا گلاس لے جاتا. زبردستی انہیں دودھ پلانے کی کوشش کرتا. وہ روئے جا رہی تھیں. کہنے لگی جینے کا حق ہی چھین لیا مجھ سے. کس کے لیے کھاؤں پیوں اور جیوں؟ میں نے کہا اماں میرے لیے میں ہوں نا آپ کے پاس. میرے اختیار میں ہوتا تو میں اسے جانے ہی نہ دیتا. اگر اپنی جان دے کر کسی کو زندگی دینے کا رواج ہوتا تو باخدا میں اپنی ایک ایک سانس اپنے بھائی کو دے دیتا، اپنی زندگی اس کو سونپ دیتا. لیکن یہ میرے اختیار میں نہیں ہے. بڑی مشکل سے میں نے اپنی والدہ کو سنبھالا تھا. کچھ دن بعد رات کے وقت چلانے کی آوازیں آنے لگی، اور چلانے کی آواز نظیفہ کے کمرے سے آ رہی تھی. میں بے اختیار اس کے کمرے میں گیا. وہ روئے جا رہی تھی. اس کی والدہ بے جان اس کے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی. میری والدہ بھی آ گئی. نظیفہ کی والدہ سے یہ صدمہ برداشت ہی نہیں ہوا تھا، اس لیے ان کا ہارٹ فیل ہو چکا تھا. نظیفہ تو پاگل سی ہو گئی. اتنی کم عمری میں 2 بہت بڑے صدمے اسے ملے تھے. اس کا کوئی بھائی تو تھا نہیں. دونوں بہنیں بیرون ملک میں تھیں اور وہاں سے انہیں ٹکٹس بھی نہیں مل رہے تھے. اس لیے اس کی والدہ کی تدفین بھی ہمارے ذمہ آ گئی. وہ میری والدہ کی بہترین دوست بھی تھیں. میری والدہ کچھ دن تو نظیفہ کے ساتھ بہت پیار محبت سے رہنے لگی. لیکن ایک اور آزمائش ہمارے اوپر واقع تھی. ایک رات